اکبر وللہ الحمد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور ہم لوگ اللہ کے فضل سے دو گانے عید ادا کر چکے ہیں۔ یہ عید کی دو رکعت اصل میں اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے بابرکت اور تربیت والے مہینے کو گزارنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم سب اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے دامن میں کچھ نیکیوں کو سمیٹ لیں۔ رمضان کا مہینہ یہی پیغام لے کے آتا ہے کہ گناہوں سے بھری زندگی، گناہوں سے لت پت زندگی کے لیے گناہوں سے بچنے، گناہوں سے نکلنے اور ابھرنے اور اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنے مزاج کی، اپنے سماج کی تطہیر اور صفائی کی تربیت ہم سب مل جل کر کریں۔ یہی اصل پیغام ہے رمضان کا، یہی خلاصہ ہے عبادتوں کا۔ ہم رات کو تنہائیوں میں اور رات کو مسجدوں میں اپنے گناہوں پر روئیں، گر گڑائیں، اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آنے والے دنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کا عہد کریں۔ یہی پیغام ہے رمضان کا اور یہی ٹریننگ ہے اس 30 دن کی۔ رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کے مہینے میں ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے اور پورے ارادے کے ساتھ، پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ اگر عبادتوں میں وقت گزارے تو پورے سال اس کے اثرات زندگی پہ چھائے رہیں گے۔ اور رمضان کی ایک مصلحت یہ ہے اور تربیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اثرات کو پورے سال پہ پھیلا دیں۔ رمضان المبارک کی یہ تربیت ہر لحاظ سے قابل قدر ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان سے ملنے والے پیغام کو نہ صرف آنے والے 11 مہینوں پہ پھیلائیں بلکہ پوری زندگی پر پھیلا دیں، اس طور پر کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جھکاتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جو حق ہے ہمارے اوپر اپنا، گھر والوں کا، پڑوس والوں کا، اس ملک کا، اس حق کو ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یہی پیغام ہے رمضان کا اور یہی ذمہ داری ہے ہماری۔ رمضان المبارک کی ایک خاص جہت قرآن مجید۔ قرآن مجید اسی رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا اور قرآن مجید کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر رکھا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہ قرآن مجید کو بطور ورد اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کتاب مبین اگر اس قلب مبین کے اندر محفوظ رہے اور اگر اس لسان مبین پر جاری رہے، دنیا کی مضبوط ٹھوکریں بھی آپ کو پامال نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے اس رمضان سے اور اسی کا ایک اظہار تراویح بھی ہے۔ تراویح ہم سب پڑھتے ہیں
اور بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک زمانہ وہ بھی تھا اسی شہر منگیر کا جب لوگ مسجدوں میں تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے تھے، اور اس زمانے میں خانقاہ رحمانی کی جانب سے تراویح کا خصوصی انتظام حافظوں کے ساتھ کیا جایا کرتا تھا. اللہ کا فضل ہے، برسوں کی محنت کے بعد مزاج بنا ہے تراویح سننے کا، حفاظ کی تعلیم کا، قرآن مجید سننے کا، قرآن مجید پڑھنے کا. یہ بڑی اچھی علامت. لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہے، تراویح ہمیں پڑھنی ہے، اور اس طور سے پڑھنا ہے اور پڑھنی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، سمجھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. قرآن مجید ہم سنتے ہیں رمضان المبارک کے اندر تراویح کی، اور پورے قرآن مجید کو سننا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، یہ سنت ہے اور پورے قرآن مجید کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، رمضان المبارک کی تمام راتوں کے اندر چاند نکلنے سے لے کر چاند ہونے تک تراویح کا پڑھنا ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے آپ کی. یہ سمجھ کہ ہم نے 16 رمضان کو تراویح مکمل کر لی، قرآن مجید مکمل کر لیا، سن لیا ہم نے، تراویح کی ذمہ داری ختم ہوئی، یہ ہماری سمجھ ہو سکتی ہے. یہ سمجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ سمجھ صحابہ کرام نے نہیں دی، یہ سمجھ علماء نظام نے نہیں دی، ائمہ کرام نے نہیں دی. تراویح چاند نکلنے سے لے کر چاند کی ابتدا تک تراویح ہونی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 17 دن میں قرآن مجید ہم نے سن لیا، تراویح کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، یہ بات ادھوری ہے، نہ سمجھی کی. تراویح 17 دن میں آپ نے قرآن مجید سن کر مکمل کر لیا، بڑی اچھی بات. قرآن مجید پہلے پہاڑے سے لے کے تیسرے پارے تک پڑھ لیا آپ نے، ایک سنت کو، ضروری سنت کو آپ نے پورا کیا. لیکن اگر اس کے بعد آپ 18 سے 19 سے 21 سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں تو ایک زیادہ ضروری سنت کو آپ چھوڑ رہے ہیں. تراویح کا پڑھنا اور چاند کی ابتدا تک پڑھتے رہنا ذمہ داری ہم سبوں کی ہے. ایک نئی روایت چلنے لگی ہے اور بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں آ رہی ہے. 5 جگہوں کے لوگ 6 دنوں میں تراویح مکمل کر لیا کرتے ہیں، پورا پرانا چیز میں، اور 6 دنوں کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو بچے 25 سے 26 دن تراویح کی ذمہ داری ہماری نہیں. غلط ہے، 100% غلط. تراویح کا پہلی رمضان المبارک کی رات سے لے کر جب تک کہ چاند کا ثبوت نہیں ہوتا ہے اس وقت تک تراویح پڑھنا ہے. یہ مسئلہ میرا خیال ہے ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. مسجد کی آسانی کی بنیاد پر، مصلیوں کی آسانی کی بنیاد پر، حفاظ کی آسانی کی بنیاد پر تراویح اگر ختم قرآن 15 دنوں میں کر لیتے ہیں، بقیہ 15 دنوں میں پورا تراویح ہونی چاہیے. اس بات کو ہمارے بھائی یاد میں رکھیں اور اس بات کو اپنے بھائیوں تک مضبوطی کے ساتھ پہنچائیں. یہ رمضان مبارک مجھے یاد آ رہا ہے، اس رمضان میں بڑی ہلچل رہی ہے، خاص چیز جس کا کوئی تعلق دین و شریعت سے نہیں ہے، لیکن پوری دنیا نے اس کا تذکرہ رہا. اس رمضان کی ایک بات خاص یہ ہوئی کہ یہ رمضان شروع ہوا 1999 اور رمضان ختم ہوا 2000 سے رمضان مبارک پورا ہوا ہے. تو بہت سے لوگ تو تقریب میں کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ 2 سال روزہ رکھے. 1999 میں شروع کیا، سن 2000 میں ختم کیا، 2 سال روزہ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ اس زبان کو قبول کرے، بڑی اچھی بات. 1 جنوری کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، 1 جنوری کو لوگ پکنک کیا کرتے ہیں،
میں نہیں جانتا آپ حضرات نے کس طرح پکنک منایا اور خوشیاں منائی سردی میں ٹھٹرے ہوئے یہ دن، جبکہ 9 بجے نماز پڑھنے میں کچھ بھائیوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے 1 جنوری کو کیا گزاری اور کس طرح گزارا آپ نے۔ میں تو اللہ کی مدد سے آپ سے بہت دور مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پتا نہیں کہ 1 جنوری کس طرح آئی اور کس طرح گئی، لیکن ایک بات جو میرے دل میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں اس طرف، 1 جنوری آئی، پوری دنیا میں ہلچل مچی، نیا سال آیا، یہاں تک تو ٹھیک۔ لوگ کہہ رہے ہیں نئی صدی آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نیا ہزار آ رہا، تیسرا ہزار سال شروع ہو رہا، نئی صدی کا پہلا دن شروع ہو رہا، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ پوری دنیا میں یہ بات کہی گئی، ملین ایئر شروع ہو گیا ہے، 1000 سال شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہاں کہاں کا حساب، میں تو مدرسے کا مولوی ہوں اور حساب میں ہوں کمزور، لیکن ڈگری پر حساب کرنا تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گنتی شروع ہوتی ہے 1 سے، گنتی شروع ہوتی ہے 1 سے، ختم ہوا کرتی ہے 100 پر، جب 100 پورا ہوتا ہے تو صدی پوری ہوا کرتی ہے۔ لیکن یاروں نے اس دفعہ 1 سال یعنی 365 دن پہلے ہی سال کو اور صدی کو پورا کر دیا۔ یہ کہہ دیا کہ 1999 کے اندر یہ صدی پوری ہو گئی اور دوسرا 1000 سال پورا ہو گیا۔ اور ہمارے بھائیوں نے بھی مسجد سے بہت سے بھائیوں نے جو کبھی کبھی بلا وجہ حراست ایمانی گنتی کمزور پڑ جاتی ہے اور مومنانہ بصیرت ذرا دھندلی ہو جایا کرتی ہے، تو وہ انگریزی حساب سمجھے بغیر اعلان کو سن لیا کرتے ہیں تو مسجد ہی میں دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ نیا ہزار اور نئی صدی ہم سبوں کے لیے خوشگوار ثابت ہو۔ دعا کرنے میں کوئی پیر نہیں اور دعا کے اوپر کوئی سیلنگ بھی نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں حقائق سے گریز کر کے جو بات پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے، آپ کی فراست مومنانہ اگر اس کو قبول کر لیا ہے بڑی کمزور ہے گا۔ نہ نئی صدی شروع ہوئی اور نہ نیا ہزار شروع ہوا، صرف نیا سال شروع ہوا۔ اور میرے بھائی آپ تو صاحب ایمان اور صاحب ایمان کی بصیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متربع کیا، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بعين الله، اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے پاس فراست مومنانہ ہے، فراست ایمانانہ ہے، تو پھر یقین مانیے اس جھوٹ کو جو انٹرنیشنل جھوٹ بولا گیا ہے ہمیں پہلے مرحلے میں نکال دینا چاہیے۔ نہ کوئی نئی صدی شروع ہوئی، نہ کوئی نیا 1000 سال شروع ہوا، کچھ بھی تو نہیں شروع ہوا۔ لیکن میں بات کہوں اپنے دل کی، اس دنیا میں عجیب سمجھتا ہے، لوگ عام طور پر دماغ کا کام سے لیا کرتے ہیں، دماغ کا کام سے لیا کرتے ہیں، دماغ سے سوچتے نہیں، فلنوا کہہ رہا تھا اس لیے صحیح ہوگا۔ ارے بھائی کیسے صحیح ہوگا؟ جن کے 10 بج رہے ہیں، اگر آپ کہیں کہ 10 آدمی نے کہا ہے کہ رات کے 10 بج رہے ہیں تو رات اور دن کا مسئلہ ووٹنگ سے طے ہوا کرتا ہے۔ جس طرح چاند کا مسئلہ ووٹنگ سے طے نہیں ہوتا کہ مسلم نے ووٹ دے دیا اس لیے 28 رمضان کو عید پڑھا دیجیے، نہیں چل سکتی ہے یہ بات۔ اسی طرح سے دن اور رات کی بات حقائق کے اوپر ووٹنگ نہیں چلا کرتی، نمائندوں کو چننے کے اندر ووٹنگ چلا کرتی ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر کے یہ کہہ دے نیا 1000 شروع ہو گیا، نئی صدی شروع ہو گئی، غلط ہے یہ بات، غلط ہے یہ بات، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ اور اس سے الگ ہو کر ایک بات میں کروں گا، یہ نیا سال، یہ نئی صدی، یہ نیا 1000، آپ بند کر کے سوچیے کیا دینے جا رہا ہے آپ اور کیا دینے جا رہی ہے آپ، کون سی چیز؟ یہ نیا سورج کون سا تحفہ دینے جا رہا آپ کو؟ فقر، افلاس، فاقہ، محتاجی، بےکسی، بے بسی، بے راحتی، بدچلنی، بدنگری، اس کے علاوہ کیا دینے والا ہے یہ سال؟ کون
لمحاتی خوشی گزارنے والے اور لمحاتی خوشی گزارنے والے کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ چند لمحوں کی خوشیوں کے بعد وہی مسائل، وہی مشکلات، وہی معاملہ جو 31 دسمبر کو تھے وہ 1 جنوری کو بھی رہیں گے، وہ 1 فروری اور 1 مارچ کو بھی رہیں گے۔ اور صاحب ایمان کے لیے تاریخ کی تبدیلی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ سورج کا کام نہیں کرنا، سورج کا کام ہے کرنا۔ سورج نکلتا ہے، کوئی پیغام لے کر آپ کے لیے نہیں کرتا۔ چاند آتا ہے سامنے، کوئی پیغام لے کر نہیں آتا، پیغام تو آپ کے پاس، صاحب پیغام تو آپ ہے۔ آپ چاہیں گے نیا پیغام ملے گا، آپ نہیں چاہیں گے نیا پیغام نہیں ملے گا۔ 1 جنوری کی کوئی قیمت نہیں، نئے سال اور نئی صدی کی پہلی تاریخ اور پہلے سورج کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر قیمت ہے آپ کے عمل کی قیمت ہے دنیا کے عمل کی قیمت۔ اگر 1 تاریخ کو کوئی انسان ارادہ کرتا ہے، ہمارا سماج اور ہمارا ملک ارادہ کرتا ہے جتنی بے ایمانیاں ہم نے کر لی، اب نئی صدی میں بے ایمانی نہیں کریں گے، اب نئی صدی میں گھوٹالا نہیں کریں گے، اب نئی صدی میں چوری نہیں کریں گے، اب نئی صدی میں عزت اور عصمت کو محفوظ رکھیں گے، اب نئی صدی میں خدا کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر عہد کرتا ہے تو یقین مانیے وہ تاریخ، وہ دن تبدیلی کی تاریخ ہوگی اور وہ تاریخ یاد رکھنے والی تاریخ ہے۔ لیکن یہ تبدیلی سورج کے آنے اور نکلنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، انسانوں کے ارادے کی وجہ سے، انسانوں کے عزم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ ارادہ کریں گے تو نئی صدی مبارک، اگر ہم اور آپ ارادہ تبدیلی کا، بدلاؤ کا نہیں کریں گے تو سدے تو آتی جاتی رہتی ہے، سال آتا رہتا ہے۔ سورج کا کام نہیں کرنا، آپ استقبال کریں گے جب بھی نتیجے گا، آپ استقبال نہیں کریں گے جب بھی نتیجے گا۔ پہلی صدی تو گزرے گی، چاہے آپ پکنک منائیں اور چاہے پکنک نہیں منائیں۔ اور یاد رکھیں، نئے سال کا انتظار کرنے والوں اور نئے سورج کا انتظار کرنے والوں، نئے پیٹوں میں کچھ رکھا ہوا ہے، نئے کرنوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کرنے کو روز ملا کرتی ہے، سورج کی نہیں کرنے کو روز ملا کرتی ہے۔ ان کرنوں میں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تلاش کرنا ہے دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان کو تلاش کیجیے، دل کی گہرائیوں کے اندر عبادت کی لذت کو تلاش کیجیے۔ اگر دل کی گہرائیوں میں ایمان اور عبادت کی لذت کی کرموں کو دیکھنے کی عادت ملے گی تو یقین مانیے دنیا ہمارے قدموں میں۔ اور ان کرموں میں دھرا کیا ہے، ان کرموں میں دھرا کیا ہے، رات کی تاریخیوں سے گھبرانے نہیں چاہیے، رات کی تاریخیوں سے گھبرانے نہیں چاہیے۔ رات کی تاریخیاں ہمارے لیے بڑا پیغام رکھتی ہیں، رات کی تاریخیاں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں۔ سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، فراست ایمانی کی ضرورت ہے، فراست مومنانہ کی ضرورت ہے۔ جن کی کرنوں میں جو چیز لوگ تلاش کرتے ہیں، یقین مانیے رات کی تاریخیوں میں وہ چیز ملا کرتی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے لیلۃ القدر، شب قدر کی تاریخیوں کو اپنے دلوں میں سجا لیا ہوتا تو یقین مانیے زمانے کا سورج ہماری تاریخ راہوں کو روشن کرنے کے لیے زمین سے پھٹ جاتا ہے۔ یقین مانیے اگر ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اپنے آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوتا تو یقین مانیے دن کے سورج کو اللہ تعالیٰ ہماری راہوں کو روشن کرنے کے لیے دکھا دے۔ اس لیے رات کی تاریخیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہماری رات، ہماری گزری ہوئی راتیں شب قدر کی، رمضان کی، اگر یہ یاد سے گزری ہے، اگر یہ اللہ کی یاد سے گزری ہے اور اگر اللہ کی یاد میں ذاتوں کو گزارنے کا ارادہ ہے تو یقین مانیے یہ نکلنے والا سورج، یہ نیا سال اور یہ پرانا سال ہر دن ہمارے لیے نیا ہے، ہر سورج ہمارے لیے پیغام ہے اور پیغام یہ ہے ایمان کے ساتھ، حرارت ایمانی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ زندہ رہے، اللہ کی عبادت کرے، اس ملک کو وہ تحفہ دے جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے دیا، سچائی کا، ایمانداری کا، وفاداری کا، وفا شعاری کا، اور اس ملک کو، اس ملت کو، اس سماج کو ترقی دینے۔ 1 جنوری نئی صدی اور نئے حالات اور خوشی منانے کی ضرورت
تاریخوں کو اپنا امین بنائیے، رات کی تاریخوں کو اپنا امین بنائیے، جن کا سورج آپ کے قدموں میں ہوگا اور آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔